ناظرین، فنون لطیفہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کوئی بھی انسان ایک وقت میں ایک ہی شعبے میں مہارت رکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ بیک وقت مصوری، مجسمہ سازی، موسیقی اور فلسفہ جیسے علوم سے واقف ہیں۔ ناظرین، پشاور کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس دھرتی کو اس جیسے ہونہار جوان سے نوازا ہے۔ آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک مصور، مجسمہ ساز، موسیقار، دانشور اور فلسفی سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارباب ہاشم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کی؟ شکریہ، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا ارباب صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ مصوری بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ مجسمے بھی بناتے ہیں اور بہت سے میوزک انسٹرومنٹس بھی جو ہے وہ بجاتے ہیں، گویا آپ ایک موسیقار بھی ہیں۔ کیا موسیقی آپ کی مصوری کو چار چاند لگاتی ہے یا مصوری آپ کی موسیقی کو جلا بخشتی ہے؟ خادم صاحب، آپ کا سوال تو بڑا ریلیونٹ ہے، وہ بڑا ٹھیک ہے۔ یہ سارے جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت میں 3 یا 4 چیزیں اکٹھی کرنا میرے خیال سے یہ بڑا امپاسبل سے اور بڑا مشکل، میرے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ٹھیک کرنا مشکل کام ہے، کرنا آسان کام ہے۔ کسی کام کو، کسی فنون لطیفہ کو ٹھیک ڈھنگ سے کرنا مشکل کام ہے۔ وہ صرف کرنا جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں کچھ سارے جتنے بھی میڈیمس ہیں، چاہے وہ موسیقی میں ہے، چاہے وہ پینٹنگ یا اسکلپچر ہے، میں ان کو ڈھنگ سے یا ٹھیک طریقے سے بھی ادا کر رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں پرفیکٹ سے پرفیکٹ ہوتا جاؤں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور یہ ہر آرٹسٹ کا ایک رویہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک مصور بھی ہیں، مجسمہ ساز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کلیرنٹ بھی بہت خوبصورت بجاتے ہیں، ویسٹرن فلوٹ میں بھی اور وائلن میں بھی آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ یہ ساری آل راؤنڈ پرفارمنس ایک دماغ میں کیسے رہ جاتی ہے؟ کیا آپ کے پاس 2 دماغ ہیں؟ انسٹرومنٹس کی جہاں تک بات ہے تو دنیا کے جو سب سے بڑے مصور تھے نا، جیسے لیونارڈو ڈی ونچی، جنہوں نے مونالیزا پینٹ کی 10 سال کے اندر، تو وہ اپنے وقت میں ایک انسٹرومنٹ ہوا کرتا تھا، اسٹرنگ انسٹرومنٹ، وہ بجایا کرتے تھے۔ تو جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی تو مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی کوئی انسٹرومنٹ بجانا چاہیے، لیکن انسٹرومنٹس بجانے کے لیے پوری زندگی بھی کم ہے۔ یعنی آپ ہمیشہ ایسی کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ اچھا بجے، مطلب بہتر سے بہتر بجے، اور آپ اس کیوریاسٹی کے ساتھ اسے کنٹینیو رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں ایک اچھا انسٹرومنٹلسٹ ہوں۔ میں کوشش میں رہتا ہوں کہ اچھا بجے، میرے کانوں کو بھی اچھا لگے اور سننے والے کے کانوں کو بھی۔ میری جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ عام انسان سے فکری لحاظ سے ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں، تو کیا آرٹسٹ فکری لحاظ سے ایک عام انسان سے مختلف ہوتا ہے؟ ایک آرٹسٹ یا ایک فلسفی یا ایک ایکٹیوسٹ، ضروری بات ہے کہ وہ فکری لحاظ سے مختلف ہو، کیونکہ جو میجارٹی جو لوگ ہیں، اکثریت میں جو لوگ ہیں، 90% 3rd ورلڈ کنٹریز میں یا 1st ورلڈ کنٹریز میں، وہ صبح اٹھتے ہیں، 8 to 5 جاب کرتے ہیں، پھر آگے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اور یہ سرکل کنٹینیو رہتا ہے۔ ان کو یہ سوچ وچار کے لیے ٹائم نہیں ملتا کہ کیسے لائف کے سٹینڈرڈس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، یا دنیا میں جو انجسٹس ہے یا جو چینج آنی چاہیے خوبصورت طریقے سے دنیا میں، وہ کیسے پاسبل ہے۔ وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ فلسفی ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا فلم میکرز ہیں یا ایکٹرز ہیں یا جن کے فالوورز بہت، یا پولیٹیشنز ہیں۔ تو ان کی سوچ ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندے کے پاس سوچ نہیں ہے اور وہ پالیٹکس میں ہے، یا وہ فلم میکنگ کر رہا ہے، یا وہ بہت بڑا آرٹسٹ بننے کی کوشش میں، تو اگر اس کے پاس سوچ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے اپنی سوچ کو؟ مطلب اس کی باتوں سے اندازہ لگنا چاہیے کہ وہ آرٹسٹ ہے، وہ فلم میکر ہے، وہ ٹیچر ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلنا چاہیے، یعنی اس کی ایکشن سے بھی پتہ چلنا چاہیے اور اس کی باتوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ایک بڑی کمال ہے آپ کے ہاتھوں میں، قدرت نے آپ کو ایک ایسا عطیہ عطا کیا ہے کہ آپ ایک معمولی مٹی کو بھی جب ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کو ایک بہت خوبصورت مجسمے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مٹی سے مجسمہ بنانے میں آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایک معمولی مٹی سے مجسمے کو کریٹ کرنا، اس کے پیچھے 20-30 سال کی جو ریاضت ہے
جو ایکسپیریمنٹیشن ہے وہ اس معمولی سی مٹی کو خاص بناتی ہے. تو وہ جو جنون ہمارا 20-30 سال کا ہے وہ اس مٹی کو شکل دے دیتا ہے, اور اس شکل میں پھر ہم میننگز ڈھونڈتے ہیں, میننگز ڈالتے ہیں, اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے کو آرٹسٹ بنا دیتے ہیں. اس معمولی مٹی نہیں تو مجھے آرٹسٹ بنائے. اگر میں اسے معمولی کہوں گا تو مٹی کی تو توہین ہوگی. لہٰذا میں کبھی بھی اسے معمولی مٹی نہیں کہوں گا, کیونکہ مٹی تو معمولی ہو نہیں سکتی, کیونکہ مٹی سے تو ساری کائنات کے رنگ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سب چیزیں مٹی سے ہی پیدا ہو رہی ہیں. گھاس بھوس جو ہم کھا رہے ہیں, جو ہم پی رہے ہیں, سب مٹی سے ہی پیدا. تو مٹی کو ہم اگر ماں کہیں تو وہ اس کے لیے رائٹ اور سوٹیبل ورڈ ہے. معمولی مٹی کہنا اسے اس کی توہین ہے. ہم اسے معمولی بنا رہے ہیں, اپنے رویوں سے بنا رہے ہیں. اگر ہماری سوچ بدل جائے تو یہ مٹی سونا ہے, کیونکہ سونے کو تو کھایا نہیں جا سکتا, مٹی کو کھایا بھی جا سکتا ہے. بلکہ مٹی سے دیکھیں تو اگایا جا سکتا ہے, اور جو کچھ اگاتے ہیں وہ ہمیں زندگی پھر بخشتی ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے تو بہت زیادہ فینز ہوں گے, تو ان میں خواتین فینز کی تعداد زیادہ ہے یا مرد حضرات کی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپوجر ہے وہ زیادہ مرد حضرات کو ہے. مطلب اب مجھ سے کوئی ملنے آئے تو زیادہ تر آسانی سے آ سکتے ہیں. خواتین بھی ہیں, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے رائٹس ذرا کم ہیں تو ان کا ایکسپوجر بھی کم ہے. ابھی لکیلی لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کروا رہے ہیں, اور وہ جو رجحان تھا, ابھی آپ دیکھیں ہر گھر تیسرے چوتھے گھر سے کوئی نہ کوئی بچی جاب کے لیے نکلتی ہے صبح. پہلے ان باتوں کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا کلیکٹیولی. آج کلیکٹیولی لوگ ان باتوں سے باہر نکل رہے ہیں, یعنی ان کے جو دماغ ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں, جو کہ ہزاروں سال سے بند تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہزاروں سال سے عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ عورت کی وجہ سے بھی ہوئی ہے اور مرد کی وجہ سے بھی ہوئی ہے. صحیح. عورت کو بتا دیا گیا تھا کہ تم گھر کی زینت ہو, اور تمہارا پالیٹکس میں, تمہارا باہر کی دنیا میں کوئی رول نہیں ہے. تم صرف کریشن کرو گی, بچے پیدا کرو گی, اس سے زیادہ تمہارا کوئی رول نہیں ہے. ڈیسیجن میکنگ میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے. اور عورت یہ مان کر بیٹھ گئی. آج عورت جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ہے, اور ڈیسیجن میکنگ میں اس کا کافی ہاتھ ہے. تو میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں مختلف ٹاپکس کے اوپر اپنے جو سوچ وچار ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. لیکن بہت سے لوگ میری باتوں کے ساتھ سہمت نہیں ہوتے, اور میرے خیال سے وی کین آل ایگری ٹو ڈس ایگری. اور میں اس پہ کبھی مائنڈ نہیں کرتا کہ میری باتوں سے یا میں کسی کی باتوں سے سہمت نہ ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر ایک ہی گھر میں ہم اکٹھے رہتے ہیں تو ایک بھائی یا دوسری بہن ایک اسٹائل سے رہتے ہیں, ہم دوسرے اسٹائل سے رہتے ہیں. اختلافات رہتے ہیں, لیکن اختلاف رائے ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ارباب صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جو پہلی نافرمانی ہوئی تھی, جو آدم نے پہلی نافرمانی کی تھی, وہ ایک خاتون کے لیے ہی ہوئی تھی. جی. تو اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ پہلی نافرمانی جو مرد نے کی تھی وہ ایک خاتون کے لیے ہی کی تھی, اور جس پہ اس کو جنت سے بھی نکال دیا گیا تھا. اچھا سر, آپ کا خاندان جو ہے وہ ایک سیاسی خاندان ہے. آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ MNA بھی رہ چکے ہیں, تو آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کبھی جو سچی بات ہے, میں پالیٹکس میں تو اب میرے خیال سے ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جسے آپ پاور دیں اور وہ پاور سے انکار کر دے. میرا نہیں خیال. کسی بندے کو بھی آپ پاور آفر کریں گے تو وہ پاور لے گا, بلکہ لوگ تو لوگوں کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی سیڑھی چڑھتے ہیں پاور کی. میرے خیال سے اگر آج میں پالیٹکس میں آؤں اور الیکشن لڑوں تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, مطلب 10 سے 15-20 کروڑ روپے ہونے چاہیے آپ کے پاس ریڈی ٹو گو, جو آپ لوگوں کو دیں رشوت کے طور پہ یا مزید جو ریکوائرمنٹس ہو الیکشن لڑنے کے لیے, وہ میرے پاس نہیں. جہاں تک سوچ وچار کی بات ہے تو سوچ وچار, اگر میری ملاقات کسی سے
بائی چانس ہو جاتی ہے اور وہ مجھے پالیٹکس میں لے آتا ہے اور میری خوش قسمتی یا میری لک مجھے فیور کرتی ہے اور آسانی سے مجھے کوئی چیز پالیٹکس میں لے آتی ہے تو میں انکار نہیں کروں گا, میں آ جاؤں گا. اور میں اس لیے نہیں آؤں گا پالیٹکس میں کہ مجھے کوئی پالیٹکس میں آنے کا شوق ہے یا پیسے بنانے کا شوق ہے. مجھے تو پیسے بنانے کا شوق اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ میری کوئی بال بچے ہیں نہیں. مطلب میرے کوئی جیسے ایک موٹیویشن ہوتی ہے, لوگ زیادہ تر رشوت اپنی بچوں کے لیے یا بیوی کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے آگے وہ ہیرو بن سکیں. تو میرے خیال سے میں نے کسی کو امپریس کرنا ہی نہیں ہے, اور جو میری نیڈز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہیں اور شکر ہے وہ میں نیڈز اپنی پوری کر رہا ہوں. تو مجھے کوئی ایز سچ رشوت کی یا دھوکہ دینے کی یا کسی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے آئی ایم لیونگ مائی لائف ویری پیسفل. یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ دنیا کو عام لوگوں کی نسبت ایک تیسری آنکھ سے دیکھتے ہیں. کیا اس کا تعلق شعور کی آنکھ سے ہوتا ہے؟ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ایسے اس پوائنٹ کو ذرا ایکسپلین کرو کہ یہ آرٹسٹ سینسیٹیو کیوں ہوتا ہے. تو میں ان کو ایک بات کرتا ہوں کہ یار یہ آرٹسٹ کیوں ہے, یا فلسفی کیوں ہے, یہ کیوں سوچنے پہ خود کو بھی مجبور کرتا ہے اور جو اس کے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو بھی مجبور کرتا ہے کہ یار لیٹس تھنک ٹوگیدر, آؤ اکٹھے مل کر سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہے. کسی کو اتنی روٹی ملی ہوئی اور کسی کو ایک ٹکڑا روٹی کا نہیں ملا ہوا. کیا یہ خدا کی وجہ سے یا مین میڈ ہے؟ کیا جو معاشرے میں ناانصافی ہے یہ انسانوں کی وجہ سے, کچھ انسانوں کی وجہ سے جو پاور میں ہے کہ کسی کو اتنی روٹی ملی ہوئی ہے اور کسی کو اتنی نہیں مل رہی, یا یہ خدا کی وجہ سے؟ یہ جو غریبی ہے پاکستان میں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, یہ خدا کی وجہ سے ہے یا مین میڈ امپوزڈ ہے؟ ہم تو ایسے سوچتے ہیں. تو سینسیٹیو اس لیے ہیں کہ ہماری سوچ تھوڑی سی مختلف ہے لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے, لیکن خدا تو کر رہا ہے لیکن اس میں ہمارا ہاتھ ہے. صرف ہاتھ نہیں ہے, ہماری سوچ بھی ہے. صحیح. تو سوچ کی بھی ریئیکشنز ہیں. جیسے آپ کے ایکشنز کی ریئیکشنز ہیں ویسے آپ کی سوچ کے ایکشنز اور ریئیکشنز بھی ہیں. یعنی تھنکنگ کی بھی ایکشنز اور ریئیکشنز ہیں, صرف فزیکل کے نہیں ہیں. صحیح. اسپرچول کی بھی ہیں جو کہ دکھائی نہیں دے رہا. صحیح. اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آگ آپ کے ہاتھ کو جلاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ آگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا برائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تب بھی آپ کو اس کے جو نتائج ہیں وہ ملیں گے. اگر آپ اچھی سوچ میں ہیں تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے, اگر آپ بری سوچ میں ہیں تو آپ کو برے نتائج ملیں گے جو کہ آپ کے باڈی کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ کی اس بات پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جیسا موڈ ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. ارباب صاحب, یہ آپ کی گیلری ہے, یہ مختلف اسکلچرز ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, تو ان میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں؟ یہ تو تمام وہ شخصیات ہیں جو کہ ورلڈ نون ہیں تقریباً سوائے کچھ کے. آگے چلتے ہیں, آپ ایک نظر ان کو دکھاتے جائیں. ارباب صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ سائیکل بھی جو ہے وہ سائیکلیں بھی یہاں پر کھڑی ہیں, تو سائیکلنگ کا شوق بھی کرتے ہیں آپ؟ سائیکلوں کا شوق تو مجھے بچپن سے ہے اور مجھے گاڑیوں کا تو بالکل شوق نہیں ہے. گاڑی میری ایک ضرورت ہے, ادروائز سائیکل میری ضرورت بھی ہے, میرا پیشن بھی ہے, ہابی بھی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سائیکل کے اوپر. لیکن آج کل ذرا ٹریفک کے مسائل ہیں اور ہر بندہ بڑے اسپیڈ سے بائک چلا رہا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, لہٰذا تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ لوگ بڑے دوڑ میں ہیں تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہر بندہ بلٹ ٹرین میں بیٹھنا چاہتا ہے. تو کتنی دیر اندازتاً آپ ایک سائیکل چلا لیتے ہیں دن میں, یا کتنے کلومیٹر تک چل جاتے ہیں؟ تو کبھی روز چلا لیتا ہوں, کبھی 2-3 دن گیپ بھی بیچ میں آ جاتا ہے.
کبھی 4 گھنٹے چلا لیتا ہوں، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی ساتھ دوست ہوتے ہیں، کبھی اکیلا ہوتا ہوں. تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے سائیکل کے اوپر. اچھا ارباب صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں میوزک بھی سنائیں کچھ، اور میوزک سے بھی ہمارے ناظرین کو لطف اندوز کروائیں. تو کون کون سے میوزک جو ہیں وہ آپ اس وقت ہمارے لیے پلے کریں گے؟ میں آپ کو جتنے بھی انسٹرومنٹس میں بجاتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا سنا دوں. ویسے میوزک کو سنانا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے خاص موڈ چاہیے، ایک خاص ٹائم چاہیے، اور آج کافی سردی بھی ہے اور لہٰذا تھوڑی سی وارم اپ بھی کرنا پڑے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین کر سکوں، اور دیکھنے والے جو میرے فینز ہیں یا دوست ہیں وہ بھی سنیں اور اپنے کامنٹس میں بتائیں کہ ان کو کیسے. ہلکی بارش ہو رہی ہے اور موسم ابرآلود ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹھنڈا بھی ہے. تو آئیے اس ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ارباب صاحب سے ان کے میوزک سنتے ہیں. تو چلیے جی، ہم آپ کو میوزک سنواتے ہیں. ہاشم صاحب کے ساتھ ہماری نشست جاری رہے گی. ہماری دوسری نشست کا انتظار کیجیے. شکریہ.